رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس مرد سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، جو اس طرح تمہاری عزت کرے جیسے اپنی ماں اور بہن کی کرتا ہے، جو تمہارا اس وقت ساتھ دے جب سب تمہارے خلاف ہو جائیں، جسے تمہارے بناؤ سنگار سے نہیں بلکہ تمہاری سادگی سے محبت ہو، اور جو تمہارے جلے ہوئے پراٹھا کو بھی مسکرا کر کھا جائے اور کہے ارے واہ تم نے تو بہت ہی زبردست کھانا بنایا ہے۔ اصل میں عورت کی کوئی فلسفی نہیں ہے، کبھی یہ گھر کے ملازم کو دل دے بیٹھتی ہے، کبھی بادشاہ کو بھی خاطر میں نہیں لاتی، ایک پڑھے لکھے سلجھے ہوئے سمجھدار مرد کو نظر انداز کر کے ایک عام سے انسان کو منظور نظر بنا لیتی ہے۔ عورت اگر بسنا چاہے تو جھونپڑی میں بھی بہت خوش رہتی ہے، نہ بسنا چاہے تو محلوں کو بھی لات مار دیتی ہے۔ گھر بستا صرف عورت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر دیا، گھر کی سلطنت کی ملکہ بنایا، شہزادی بنایا، تو جب ساری سلطنت اس کی دسترس میں دے دی تو یہ اب اس پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق اور اس کی مدد کو مانگے ہوئے یا اس کا ساتھ لے کر چلنا کیسے اور اپنے گھر کو سنوارنا کیسے ہے۔ وہ چاہے تو اس کو برباد کر دے، چاہے تو سب کچھ برداشت کر کے اس گھر کو چاند سے بھی زیادہ روشن کر دے۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی تو ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ ہر معاملہ صرف اللہ کا ہی رہ جائے۔ نکاح میاں بیوی کا رشتہ یہ قائم دیکھیں، اور اس کی بنیاد بھی اس وقت بنتی ہے جب ہم اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظوں کے ساتھ ان کے ساتھ عہد کر کے ہم باندھتے ہیں، تو کتنا پاک رشتہ ہے۔ پوری دنیا میں ہر ایک کا جوڑا ہے، مکمل ہوتا ہے، اس میں میل اور فیمیل پائے جاتے ہیں، تو انسانیت کہتے کس کو ہے جس میں شعور پیدا ہو، جس میں اتنی عقل ہو کہ اس نے اپنے جوڑے کو سلامت کیسے رکھنا ہے۔ دیکھیں ہر ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت بھی یہی چاہتی ہے کہ پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے ہی تو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ مرد اگر اس عورت کی زندگی میں آ رہا ہے نا، تو یہی مرد اس کی میں پائی جانے والی جو خامی ہیں ان کو ایکسیپٹ کر کے ان کو صحیح کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ تو اسی طرح عورت بھی اسی مرد کی زندگی میں جاتی ہے جو اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ یہ عورت اگر اس کے گھر میں جائے گی، اس کی زندگی میں جائے گی تو کیسے سنوارے گی۔ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ کون سے رشتوں کو ایک دوسرے کی کیسے ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون سی عورت سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت سب سے بہتر ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، جب شوہر کسی کام کا حکم دے تو اس کو فوراً کرے، اور شوہر کی مرضی کے خلاف اپنی جان یا مال میں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ کرے، کوئی امانت میں خیانت نہ کرے، کوئی تصرف نہ کرے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میاں بیوی کا جو میں نے آبزرو کیا، میاں بیوی کا رشتہ خراب ہوتا ہے صرف ریلیٹیوز کی وجہ سے یا تیسرے بندے کی وجہ سے۔ وہ اس طرح کہ دیکھیں اگر میاں آپ کے پاس بیٹھا ہے نا تو وہ بیوی کو پتہ ہے، بیوی سے بہتر کوئی نہیں جان رہا کہ وہ کس کیفیت میں بات کر رہا ہے، اس کے بات کرنے کا انداز کیسا ہے، اس نے اظہار محبت کے لیے کون کون سے لفظ استعمال کیا، ان لفظوں میں سچائی کیسی تھی، ان کا اظہار کرنے کا طریقہ کار کیسا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کو دیکھ سکتی ہے، اس کی آنکھوں کو پڑھ سکتی ہے،
اور اس کے لفظ آیا کہ اس کے دل میں کس قدر اترے وہ یقین کرتی ہے۔ میاں بیوی کی جس طرح نزدیکیاں ایک بند کمرے میں اچھی لگتی ہیں نا، اور میاں بیوی کو ہی پتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کتنے مخلص ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے چلے، وہ تیسرے بندے کو نہیں پتہ، ایون دین آپ کے امی ابو کو نہیں پتہ، بہن بھائیوں کو نہیں پتہ۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب بیوی باہر بیٹھی ہے یا کسی ریلیٹیوز میں گئی ہے تو اس نے کیا کرنا ہے، ہاں تو نے اس طرح کا سوٹ کیوں پہننا ہے، کیا تمہیں اس نے لے کے نہیں دیا، کیا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے؟ یار وہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے میاں نے اس کو پہلے ہی بتا دیا ہو، کلیئر کر دیا ہو، آپ اس میں بدگمانی ڈال رہے ہیں۔ تو اس لیے میاں بیوی ہی اپنے رشتے کو بچا سکتے ہیں، کبھی تیسرے کے پیچھے نہ جائیں۔ آپ کی ماں کیا کہتی، بہن کیا کہتی، بھائی کیا کہتا ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے جو آپ اپنے ہسبینڈ کی دیکھ سکتی ہیں۔ اس کی پریشانی کا عالم کیا ہے، وہ کن حالات میں سروائیو کر رہا ہے، وہ سب آپ میں۔ دیکھیں ہم نے لوگوں کو راضی نہیں کرنا، ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ جو مرد ٹھیک نہیں ہے، جو بیوی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، میں صرف یہ کہوں گی کہ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا صرف امتحان لیتا ہے، وہ انہی لوگوں کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد پتہ ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا صرف تمہارا ایمان نہیں بلکہ حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری ہو جاتی ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا مذہب یا معاشرہ یا دین، کوئی جو ہمارا دین ہے، کوئی یہ بات کی میں کہتی ہوں کہ نہیں تعلیم دیتا کہ آپ بدتمیزی کریں، ظلم کریں، انسان کی وہ عزت نفس کو مجروح کریں۔ اور ہمارا اسلام کا جون سا ہے وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ بیوی، اب دیکھیں کہتے ہیں کہ عورت جون سی ہے وہ پسلی سے بنائی گئی ہے، وہ ٹیڑھی سے ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا فلسفہ ہے، اپنی اپنی بات ہے۔ بلکہ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے اس لیے نہیں تھا بنایا کہ عورت اس پر حکمرانی نہ کر سکے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا تاکہ مرد یہ نہ سمجھے کہ وہ اس کی غلامی ہے میں آئے گی، اس کی غلام ہے یا اس کی غلامی کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، بلکہ اس کی پسلی سے بنانے کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ وہ اس کے دل کے قریب رہ سکے، اس کے دل کی ملکہ بنے، اس کے دل پہ راج کرے۔ مرد میں ٹھیک ہے انا ہے، انا کے باعث وہ سب کچھ اپنا برباد کر بیٹھتا ہے، لیکن عورت کا کام ہے کہ وہ اس کو بچائے۔ جیسے کہ اگر وہ ناراض ہو کے میکے چلی گئی ہے تو میکے وہ گئی ہے، اب وہ دن رات سوتی نہیں، روتی رہتی ہے مرد کو یاد کر کے۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں نے وقت ساتھ گزارا ہے، ان دونوں کو اپنے وقت کا پتہ ہے، اس لیے وہ کرتے ہیں، ان کو وہ بیان نہیں کر پا رہے۔ اور ادھر انا کا مسئلہ کیا بن جاتا ہے، ادھر پیرنٹس اور رشتہ دار کہہ دیتے ہیں آپ پہ گئی ہے نا، آپ پہ آئے گی، تو نہیں جانا، لو جی انہی باتوں میں وہ انا میں بیٹھ جاتا ہے۔ ادھر لڑکی کو نہیں کہتے کہ تم نے نہیں جانا جب تک وہ تمہیں لینے نہ آئے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بندہ بھی پہل کر لے تو وہ اپنے رشتے کو بچا سکتا ہے، اور میرے خیال میں ہر ایک کو پہل کرنی چاہیے۔ اس رشتے سے بڑا کوئی رشتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ آپ ذہن سے نکال دیں کہ بیوی 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 سب کچھ ہے مرد کا، صرف کئی مردوں کو اپنی اظہار محبت بیان کرنا نہیں آتا ہے۔ آپ ایک دفعہ سوچ کے دیکھیں کہ جو شخص تمہارے خون میں سے ہی نہیں ہے مگر پھر بھی وہ عزت دے رہا ہے، تمہیں مقام دے رہا ہے، معاشرے میں پیار دے رہا ہے، تو بے شک وہ تمام رشتوں میں سے بہتر ہے نا، کیونکہ وہ تمہیں اتنا مان، اتنا کچھ وہ دے رہا ہے۔ تو ہم یہ نہیں سوچ سکتی کہ ہم ان سے بالا تر ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اداس تھے تو ان کے لیے اماں حوا کو پیدا کیا تھا، اور عورت جون سی ہے وہ کمزوری کے باعث ہی پیدا کی گئی ہے، اس کی نیچر ہی کمزور ہے، اس لیے ہم صرف مرد کے لیے بنے ہیں، اس کی رضا کے لیے۔ ایک لڑکی کا نکاح تھا تو اس نے نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ میرا نکاح ہے تو مجھے بتائیں کہ میرے شوہر کا میرے پہ کیا حق ہوگا۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ اگر اس مرد کے سر سے لے کر پاؤں تک بھی پیپ بہہ رہی ہو اور تم اس کو زبان کے ساتھ چاٹو تو پھر بھی تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔
دیکھیں آپ ساری دنیا آپ کے خلاف ہو، چاہے مرد جتنا بھی برا ہو، ہم نے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا نہیں ہے، ہم نے اس کو برداشت کرنا ہے اپنے کیا ہم پہ وہ مصیبتیں نبی پاک کی زندگی سے زیادہ آئی ہیں؟ تمام نبیوں پیغمبروں کی مشکلات زندگی اور ہماری بیویوں کی جون سی زندگی جن سے ہم رہنمائی لیتے ہیں، کیا ان کی زندگی میں جو مشکلیں تھیں ہماری زندگی میں اس سے زیادہ آئی ہیں؟ انہوں نے ہمیں یہی تو سبق دیا ہے، ہم نے اسلام کے ناطے انہی کو تو فالو کرنا ہے، تو ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں سب کچھ برداشت کرنا ہے اور اپنے حسن اخلاق کے ذریعے ہر چیز کو صحیح کرنا ہے۔ جو ولاگرز یا لوگ یا یوٹیوب والے یا کسی کو بھی آپ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں، اس طرح کرو، میاں بیوی کا رشتہ ہے اس طرح کرو، نہیں، آپ اپنے دماغ کے مطابق چلیں اور دیکھیں کہ آپ کے اپنے میاں بیوی کے رشتے میں کون سی کمی ہے۔ اگر کچھ کمپرومائز کر کے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ضرور کریں، کبھی بھی اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی جو ہوتا ہے نا، عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے، ادھر سے چاہے وہ لڑ کے جائے اور 2 منٹ بعد عورت اس کو یاد کر رہی ہوتی، کیوں؟ عورت کی پوری سلطنت ہی وہ ہے اور مرد کی بھی ساری سلطنت عورت ہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عورت کا سب سے بڑا دنیا میں جہاد کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا جہاد ہے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا، شکر کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور یقین کے ساتھ۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ بیوی ایک خاص رشتے میں، مخلص رشتے میں ہے، اگر مرد باہر کسی تیسری عورت میں ملوث ہے، اگر دونوں باہر ایک سچویشن میں کھڑی ہیں اور بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے تو مرد سب سے پہلے کہے گا کہ میں اپنی بیوی کو گھر عزت کے ساتھ سلامت چھوڑ کے آؤں، اور اپنی وہ تیسری عورت کو دوسری جون سی بیچ میں انٹر ہوئی ہے اس کو کہے گا تمہیں بعد میں چھوڑ کے آؤں۔ تو دیکھیں دونوں میں سے سب سے پہلے مقام کس کا ہے؟ بیوی کا۔ بس ہمیں یہ تھوڑی سی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ہم جس نیچر کے ساتھ اور جس نظریے کے ساتھ، جس سوچ کے ساتھ جس رشتے کو دیکھیں گے نا، ہمیں وہ ویسا ہی نظر آئے گا۔ تو آج ایسا سین ہے کچھ کہ میرے ہسبینڈ ان سے وہ 5-6 دن سے گھر نہیں تھے، تو ہم لوگ بہت اداس ہوئے پڑے تھے سب، تو میں نے ان کو فون کر کے کافی ٹائم بولا کہ آ جائیں گھر۔ تو آج میں جب اسکول میں تھی تب بھی سوچ رہی تھی کہ اگر آج وہ گھر آتے ہیں، فائنل نہیں تھا، پھر میں نے کچھ دیر بعد فائنل کر لیا تھا، تو آئیں تو ان کے لیے اسپیشل ان کی مرضی کا کھانا بناؤں گی۔ تو یہاں کھانا بنا کے ہم لوگ تینوں باہر بیٹھ کے ان کا اتنا شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ وہ کب آئیں گے، کب۔ فون بھی ہم نے اتنی دفعہ کو ان کے لیے کر دی ہے نا، لیکن وہ کہہ رہے بس ابھی آ رہا ہوں، بس ابھی آ رہا ہوں۔ تو ہمیں ایکسائٹمنٹ بھی تھی، ہم خوش بھی بہت زیادہ تھے۔ تو یہ ہے کہ میں نے وہی کھانے بنائے جو ہسبینڈ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ دیسی گھی وہ دیسی کھانے جو ان سے نا بہت لائک کرتے ہیں۔ تو یہ بس سمجھ لیں کہ یہ میرا جو سا نا وہ آئی لو یو سارا ہو رہا ہے، آئی لو یو کا طریقہ ہے، کیونکہ یہ سنا ہے کہ معدے کا جو مرد کا دل کا رستہ ہے وہ معدے سے ہو کے جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلو آج اسی طرح تھوڑی سی کوشش کر کے دیکھ لی جائے۔ اصل میں دل جیتنا ہے نا آپ نے، جیسے بھی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ تو دنیا آپ کو جو مرضی بتائے، لیکن آپ کو اپنے رشتے کا پتہ ہے، آپ وہ چیزیں ایکسپریس نہیں کر سکتے۔ بیٹی اپنے رشتے کی ایکسپریشن اپنی ماں کے ساتھ نہیں کر سکتی کہ میں کیا فیل کرتی ہوں، مجھے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیا فیلنگز ہیں، اور ہسبینڈ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی وائف کی جون سی ہے وہ فیلنگز نہیں ایکسپریس کر سکتا، سب کچھ اندر ہی گھستا ہے اس کے۔ تو وہ صرف وہ ایک دوسرے کے سامنے اپنا وہ کھول سکتے ہیں کہ میں نے دیکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ لباس صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں، لباس کے دونوں کیٹیگریز ہیں، وہ آپ کی جسامت کو، آپ کے جسم کے راز بھی جس طرح وہ پوشیدہ رکھتا ہے نا، اس کو کور کرتا ہے، اسی طرح آپ کی جسامت میں آپ کی ظاہری خوبصورتی کو 4 چاند بھی لگاتا ہے۔ لباس خوبصورت ہو تو آپ کا سب کچھ خوبصورت ہو جاتا ہے، آپ کا جسم، آپ کی پرسنالٹی، آپ کا بات کرنے کا طریقہ۔ تو اسی طرح اگر آپ کو میاں اچھا مل گیا اور میاں کو بیوی اچھی مل گئی ہے تو سب کچھ ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں آج آپ کو ایک چھوٹی سی بات کلیئر کر دوں کہ میں جو بھی ولاگ بناتی ہوں اس میں کوئی بھی بات کرتی ہوں تو ایک بندے کی طرف داری نہیں کرتی، نہ ہی میں اپنی طرف داری کرتی ہوں، میں جو ریئلٹی ہے، جو اوور آل بات ہے، میں وہ کرتی ہوں۔ دیکھیں جہاں اچھے ہیں وہاں برے ہیں، جہاں پہ اچھا رشتہ ہے وہاں پہ برا رشتہ بھی ہے، تو ہر ایک اپنے مطابق جو ہے نا، میری باتوں میں جس پہ جو بات لگتی ہے اگر وہ اس بات سے خود کو ٹھیک کر سکتا ہے تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے اپنے رشتے کو۔
جس طرح میں نے لاسٹ ولاگ میں وہ ڈالا تھا لڑکیوں کے حقوق کے بارے میں کہ لڑکیوں کو تھوڑی سی توجہ دیں، بہت سے اچھے اچھے گھر ہیں جن میں لڑکیوں کو بہت مقام دیا جاتا ہے، لیکن بہت سے ایسے گھر ہیں کہ جن میں لڑکی کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، یہاں پہ بے بنیاد اور جھوٹی بات پہ لڑکی کو غیرت کے نام پہ قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو میں نے اوور آل بات کی۔ اسی طرح میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں بہت سے اچھے گھر ہوں گے جس میں میاں نے ہوتا ہے نا، سنا ہے کہ بہت ملکہ بنایا اور بعض نے نہیں بھی بنایا ہوتا،